بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں صحابہ اور صحابیات نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کی۔ لیکن دوستو، چونکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ کی وجہ سے بکھر چکے تھے اور اس وجہ سے ان کو سخت نقصان اٹھانے پڑے، اور انہی نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لڑائی میں کافی زخمی ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے والے بدبخت کون تھے اور ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا، اور ابی بن خلف کے انجام کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وار سے اس پر کیا گزری اور وہ کس ذلت کے ساتھ مرا۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے بارے میں جان کر آپ کا دل پسیج جائے گا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی خاطر کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ مسلمان چونکہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، لہٰذا مشرکین کو موقع مل گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکیں اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور کئی مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے، کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبھو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی المجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ دوستو، بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12-13 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ ان کی بکواس سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح غرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہو یا جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قتل کیا ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے میں گرے
تو ابن قیمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی ٹوٹا۔ یاد رہے خود لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن قیمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قیمیہ کو یوں بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن قیمیہ اپنے بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈھوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ دوستو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا ثمر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جو ان کے لیے دعائیں نکلی ہوں گی وہ تو اللہ ہی جانتا ہوگا۔ اور دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حفاظت کرے، ان کی خدمت کرے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے نہ نوازے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ پیارے دوستو کہتے ہیں اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا۔ تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔
حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر لگی، جس سے کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو مبارک اس دین کی خاطر بہایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اللہ کے دین کی خاطر شہید ہوئے، اور آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر کس قدر پیروی کرتے ہیں، یہ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی خاطر قربانیاں دیں، اس دین کی حفاظت کریں، اس دین کی مکمل پیروی کریں اور اس دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کل قیامت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ دوستو، غزوہ احد کا تذکرہ ابھی باقی ہے، لہٰذا آپ نے ہماری آئندہ ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔